یہ کہانی ہے ایک غیر معمولی نیکی کی، ایک ایسی قربانی کی جو حیران کر دیتی ہے۔ کیا ایمان لانے سے پہلے کیے گئے اچھے کاموں کا کوئی وزن ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو حضرت صہصہ بن ناجیہ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ایک ایسا سوال جس کے جواب میں ایک پوری داستان، ایک ناقابل فراموش واقعہ چھپا ہوا تھا۔ تو ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ صہصہ بن ناجیہ، جنہوں نے ابھی ابھی اسلام کی روشنی کو اپنایا ہے، وہ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، اور ان کے ذہن میں اپنے ماضی کا ایک عمل ہے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا کام جو انہوں نے اسلام لانے سے بھی پہلے دور جاہلیت میں کیا تھا، وہ زمانہ جسے ہم اکثر اخلاقی پستی کا دور کہتے ہیں۔ تو اب کہانی ماضی میں جاتی ہے۔ صہصہ کی یہ داستان کسی بہت بڑے مقصد سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت ہی عام روزمرہ کے کام سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صہصہ بن ناجیہ کے 2 اونٹ کہیں کھو رہے تھے۔ وہ بس انہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور دراز علاقوں میں نکل گئے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ سفر ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ آخرکار ایک بستی میں انہیں اپنے اونٹ تو مل گئے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے جہاں فیصلہ اونٹوں کا نہیں بلکہ کسی اس سے کئی زیادہ قیمتی چیز کا کرنا تھا۔ وہ وہاں موجود ہی تھے کہ انہیں ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے وہاں کھڑے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا تو اس نے جو جواب دیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بنے گا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اس دور کی ایک انتہائی صفاقانہ رسم تھی۔ یہ الفاظ سن کر صہصہ کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ وہ یہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معصوم بچی کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے اس بچی کی زندگی کا سودا کیا۔ اس شخص نے نہ صرف وہ 2 گمشدہ اونٹ مانگے بلکہ وہ تیسرا اونٹ بھی مانگ لیا جس پر صہصہ خود سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ صہصہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایک جان بچانے کا یہ واقعہ ایک ایسے مشن میں بدل گیا جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ نیکی کرنے کی ایک ایسی لت تھی جو ان کی زندگی کا محور بن گئی۔ اس پہلی بچی کو بچا کر ساسیہا کو جو اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی، اس نے ان کے دل میں نیکی کی ایک ایسی آگ روشن کر دی جسے وہ کبھی بجھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ 360 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان معصوم بچیوں کی تعداد ہے جنہیں، جیسا کہ صہصہ نے خود پیغمبر اسلام کو بتایا، انہوں نے زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا۔ وہ دور دراز کا سفر کرتے اور اپنی دولت سے ان بیٹیوں کی زندگیاں خرید لیتے جن کے اپنے والدین انہیں بوجھ سمجھ کر مارنے پر تلے ہوتے تھے۔ صہصہ اپنی پوری کہانی سنا چکے ہیں اور اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اس عمل کا کیا بنے گا۔ صہصہ کی یہ داستان سن کر پیغمبر اکرم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے، صہصہ کو گلے سے لگایا اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ الفاظ سے پہلے عمل سے دی گئی یہ گواہی تھی کہ ان کا کام قبول ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ الفاظ کہے جو صہصہ کے سوال کا حتمی جواب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ صرف تمہاری یہ نیکی قبول ہوئی بلکہ یہی رحم دلی تو وہ نعمت تھی جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس کا اجر تمہیں صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گا، اور قیامت کے دن تو اللہ تمہارے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو صہصہ کی یہ کہانی صرف ایک شخص کی نیکی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بہت بڑی تبدیلی کو بھی دکھاتی ہے جو اسلام نے معاشرے میں پیدا کی، اور وہ تھی عورت کے مقام کی تبدیلی۔ ایک ایسی مخلوق جسے بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسے عزت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے عمل اور اپنے الفاظ سے عورت کو ہر رشتے میں ایک بے مثال عزت دی۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ماں کے مقام پر کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کی پکار پر اپنی نماز توڑ دیتا۔ اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے محبت کا عالم یہ تھا، اور اپنی بہن کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے۔
اور یہ ایک جملہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا، یہ اس پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ یہ اس انقلاب کا اعلان ہے جو اسلام نے عورت کے مقام کے لیے برپا کیا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رحم دلی اور محبت ہی دراصل ایمان کی اصل روح ہے۔